اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو بڑے مزے کے فیکٹس بتاتا ہوں۔ پہلا فیکٹ تو یہ کہ جو وہ گھر حضرت خدیجہ کا گھر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیات نازل ہوئی تھی، وہاں سے حرم یعنی خانہ کعبہ کا فاصلہ 400 میٹر کا ہے، لیس دین ہاف اے کلومیٹر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا، بھی آخر میں آپ کو پتہ چلے گا یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ جب تجارت کے لیے نکلتے تھے، شام جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں، تو نکلتے وقت جو آخری کام کر کے وہ شہر سے باہر قدم رکھتے تھے، وہ آخری کام کیا ہوتا تھا؟ اور جب وہ واپس آتے تھے تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے گھر بھی جانے سے پہلے؟ تو چلے یہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، یہ دونوں کام سیم تھے اور کون سے کرتے تھے۔ ابھی تو ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں اور پھر وہ واقعہ سارا اور پھر وہ سلسلہ رک گیا۔ تو پہلی آیات جو نازل ہوئیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی، لیکن چند ہی دنوں میں وہ آیات نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ہمارے نبی پاک کے دل میں یہ گمان آنا شروع ہو گیا کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ یہ کیفیت ان پہ رہی ہے 40 دن 40 ڈیز، اور اس کے بعد وہ صورت نازل ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ صورت کمال ہے، کمال۔ کیا کمال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ سورۃ ضحیٰ 11 آیتیں کلاسک، پہلی 2 آیتیں قسم کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، بس یہ ذہن میں رکھیے جو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ پہلی 2 آیتیں قسم کی ہیں، پھر آیت ہے تسلی کی۔ نبی پاک کو کہا ہے کہ نہ اللہ نے تمہیں نہ دھتکارا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ قسم، تسلی، پھر ماضی یاد دلایا ہے کہ یاد کرو کہ تم ماضی میں کیسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنا احسان کیا، کہاں تھے، کہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے۔ تو پھر ماضی یاد دلایا، اور پھر فیوچر بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں ماضی میں فیوچر میں آخرت کے دن کیا ملنے والا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں دہرائے دیتا ہوں، قسم، پھر تسلی، پھر ماضی، اور پھر فیوچر، اور پھر اس کے بعد آخری 3 آیتیں 11 میں سے رہ گئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کال ٹو ایکشن دی ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ یہاں سے اٹھیں تو کریں کیا۔ ٹھیک ہے، 300 میٹر یاد، قریش مکہ کیا کرتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بس یہ یاد رکھیے۔ اب وہ دیکھیے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کے اوپر ظلم نہ کرنا، قہر، اس پہ ظلم نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا کال ٹو ایکشن ہے جو بھی تم نے کرنا ہے، یتیم پہ ظلم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا ہے نا، جو حاجت مند ہے، اس پہ سختی نہ کرنا، نہ اس پہ سختی نہ کرنا، یہ سب سے پہلے تو تم نے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیسرے سٹیج پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ وہ مکہ کے لیے کیا ہوتی تھی سب سے اہم طریقہ بڑائی بیان کرنے کا؟ عمرہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ گئے کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 400 میٹر کے فاصلے پہ ہو سکتا تھا، اس کو اللہ نے تیسرا درجہ دیا۔ اب آ جائیں قریش کی طرف، اور قریش جانے سے پہلے جو کام کرتے تھے نا، عمرہ کرتے تھے۔ واپس آ کے جو پہلا کام کرتے تھے وہ عمرہ کرتے تھے، مشرکین مکہ۔ لیکن ہمارے نبی کو وہ ترتیب نہیں بتائی کہ جاؤ پہلے عمرہ کرو اور پھر یتیم کا خیال کرنا اور پھر سائل کی فکر کرنا، نہ، پہلے یتیم کا خیال کرو، پہلے غریب کا خیال کرو، پہلے مسکین کا خیال کرو، پھر میرے لیے عمرہ کرنے آنا۔ یہ میں نے آپ کو کیوں ساری بات بتائی ہے؟ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت غربت کی اس حد پہ ہے کہ ہم دنیا کی پورسٹ نیشن ہے، پورسٹ نیشن۔ دنیا کے چند جو غریب ترین ممالک ہیں نا، ہمارا ان میں شمار ہوتا ہے۔ اور سندھ جہاں میں رہتا ہوں کراچی میں، اس کے تو اتنے برے حالات ہیں کہ بس بیان سے باہر ہیں۔ وجہ قحط، بارش نہیں ہوئی۔ یہ کوئی 10واں مہینہ ہو گیا ہے کہ سندھ میں بارش نہیں ہوئی، بالخصوص ساؤتھ میں، حیدرآباد ڈاؤن ورڈ کوئی بارش نہیں ہے۔ جو چراگاہیں تھیں وہ بالکل خشک پڑی ہیں، آدھے لوگوں کے جانور مر گئے ہیں، پانی 450 فٹ نیچے چلا گیا ہے، پینے کو پانی میسر نہیں ہے۔ وہ تو پنجاب اور اپ نارتھ کے لوگ شکر کریں کہ بارشیں ہو گئیں، سندھ میں نہیں ہوئیں، بہت برے حالات ہیں۔ کراچی میں، کراچی سے ذرا باہر نکل کے دیکھیے، لوگوں کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، یقین جانیے اتنے برے حالات ہیں۔ اور اس ٹائم پہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اب میں آپ کو ایک بہت ہی خطرناک وارننگ دینے لگا ہوں۔
یہ جس قسم کا اسلام ہم لوگ فالو کر رہے ہیں نا، یہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے، مسلمانوں کی، بورن مسلمانوں کی جو اگلی جنریشن ہے نا، اس کو اسلام سے دور لے جا رہی ہے۔ ان کے دل میں اسلام کی عظمت نہیں ہے، کیونکہ جو وہ اسلام کی پریکٹس دیکھ رہے ہیں وہ بالکل غلط دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو وہ آدمی بتا رہا ہے جو سارا دن آج کے نوجوان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور بڑی سائنٹیفک طریقے سے اس کے دل کے حالات کو اس کے منہ پہ لا کے سنتا ہے۔ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ مانا کہ ویسٹ میں بچے مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنا نوجوان ہمارے بڑوں کی پریکٹس کی وجہ سے اسلام سے دور جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس رمضان میں صحیح اسلام سمجھیں، جو آپ کو کوئی اور نہیں سمجھائے گا، وہ آپ کو خود سمجھنا پڑے گا۔